اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی ان اماکن کے بارے میں کہ جہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا ان جگہوں کو کہ جیسے کنیسہ میں، بیعہ میں، صحیح ہے، یا ایسے دیوار کے جہاں سے کیا پرنالہ بہ رہا ہو، اس میں گندگی بہتی ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ آج ہماری بات ہے وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں مکروہ ہے تقدم المرأة، تقدم المرأة یعنی عورت کا مقدم ہونا، صحیح ہے، کہ عورت کیا رہے؟ مقدم رہے علی الرجل، آدمی پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، مکروہ ہے عورت کا مقدم ہونا مرد پر، او محاذاتها له، او محاذاتها، یا اس کے کیا ہو؟ محاذات میں ہو، برابر میں ہو، کس کے؟ لہو للرجل، آدمی کے، یعنی یا تو آگے ہو یا برابر ہو، تو یہ برابر ہونا کیا ہے؟ مصنف کہہ رہے مکروہ ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ لگا لیں، محاذاتھا لہو میں یہاں عبارت سے محسوس ہو رہا ہے، یہاں عبارت سے محسوس ہو رہا ہے کہ کراہت صرف عورت کے لیے ہے، تو صرف عورت کے لیے ہے، لیکن کیا ہے کہ کراہت صرف عورت کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک قول کے مطابق دونوں کی نماز مکروہ ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق جس نے بعد میں نماز شروع کی اس کی نماز مکروہ یا باطل ہوگی۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، مکروہ ہے عورت کا مرد پر مقدم ہونا، او محاذاتها له، یا مرد کے برابر میں آنا۔ تو انہوں نے عبارت اس طرح سے کہی ہے کہ نہیں کہ لگتا ہے کہ سارے احکام کس کے لیے ہیں؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہیں۔ فی حالت صلاتہما، ان دونوں کی نماز کی حالت میں، کہ دونوں کیا ہوں؟ نماز میں ہوں، من دون حائل، بنا کسی حائل کے، کوئی حائل وہاں پہ نہ ہو، او بعد 10 اذرع، یا 10 ہاتھ کا، اذرع ذراع کی جمع ہے، ذراع کی جمع ہے، یا 10 ہاتھ کا کیا ہو؟ فاصلہ، او بعد 10 اذرع، یا کیا ہو؟ یا تو کوئی حائل ہو، کوئی پردہ ہو، صحیح ہے، یا بعد 10 اذرع، یا 10 ہاتھ کا کیا ہو؟ دوری ہو،
علی القول الاصح، صحیح قول کی بنیاد پر. وقول الاخر التحریم، لیکن ایک دوسرا قول اس کے مقابلے میں، ابھی جیسے مصنف نے کیا کہا مکروہ، لیکن ایک اور قول کیا ہے حرام ہے. والقول الاخر والتحریم، دوسرا قول کیا ہے حرمت کا قول ہے. وَبُطْلَانِ صَلَاتِهِمَا، یعنی صلاۃ المرأة والرجل، اور دونوں کی نمازیں بھی کیا ہوں گی، صرف حرام ہی نہیں ہے، دونوں کی نمازیں بھی باطل ہوں گی. مطلقاً، مطلقاً انہوں نے کہہ دیا، یعنی چاہے مرد آگے ہو چاہے عورت پیچھے ہو چاہے برابر میں ہو، صحیح ہے. جس طرح سے بھی نماز ہے، چاہے ایک نے پہلے شروع کی ہو یا ایک نے بعد میں شروع کی ہے، تب بھی نماز کیا ہے باطل ہے. مطلقاً انہوں نے کہہ دیا. او مع الاقتران، یا مولانا کیا ہو اقتران ہو. ایک دوسرا قول ہے یہاں پہ او کے آگے لکھ لیں سواء، او سواء مع الاقتران، یعنی مطلقاً سے مراد ہے مولانا. او سواء مع الاقتران، چاہے دونوں نے ایک ساتھ نیت کی ہو مولانا، ملی ہوئی. وَإِلَّا، إِلَّا یعنی إِن لَمْ يَكُنْ اقتران، إِلَّا یعنی إِن لَمْ يَكُنْ الاقتران، ملی ہوئی نماز نہیں شروع ہوئی ہے. کہہ رہے المتأخرۃ عن تکبیرۃ الاحرام، کہ جو بعد میں کس نے کیا پڑھی ہو، اس نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی ہو. تو جس نے بعد میں تکبیرۃ الاحرام کی ہے یا تو اس کی نماز باطل ہے، جس نے پہلے کہی ہے اس کی نماز باطل نہیں ہے. مسئلے میں یہ تفصیل ہے مولانا. یہاں پہ دیکھیے اقوال لکھ لیں مولانا، الاقوال فی المسئلہ لکھیے، مسئلے میں جو اقوال موجود ہیں. پہلا قول لکھیے کہ مطلقاً نماز باطل ہے. جیسا کہ شیخ طوسی، شیخ مفید اور خود مصنف اپنی کتاب دروس میں کہ نماز کے اوقات میں عورت کا مرد پر مقدم ہونا نماز کے اوقات میں عورت کا مرد پر مقدم ہونا اس کے بطلان اور حرمت کا سبب بنے گا. صحیح ہے. اب دوسرا قول لکھیے کہ نماز باطل ہوگی جس نے بعد میں نماز شروع کی ہے.
یعنی کہ ان میں سے کسی ایک نے پہلے شروع کی اور ایک نے بعد میں نماز شروع کی. تو جس نے بعد میں نماز شروع کی اس کی نماز باطل ہوگی. اور یہ قول منسوب ہے محقق ثانی اور مقدس اردبیلی کی طرف. اور اسی رائے کو شارح نے کتاب مسالک میں بھی بیان کیا ہے. مسالک میں بھی بیان کیا ہے. تیسرا قول لکھ لیں. کہ ان کی نمازیں مکروہ ہوں گی. جیسا کہ مصنف نے اس کتاب میں کہا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا نا وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ مُحَاذَاتِهَا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. یعنی قول صحیح کی بنیاد پر کیا ہے؟ اگر آگے ہو یا برابر ہو تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. یہ ایک قول ان کا ہے. کئے مسئلے میں کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول. ایک ہے کہ دونوں کی نماز باطل، ایک ہے کہ جو بعد میں جس سے شروع کی اس کی نماز باطل، ایک ہے کہ مکروہ ہے. تو آئیے دیکھیے او مع الاقتران، یا دونوں کی نماز کیسی ملی ہوئی ہے. وَإِلَّا اگر اقتران نہ ہو تو کیا؟ المتأخرة عن تکبیرۃ الاحرام، کہ جس نے بعد میں نماز شروع کی ہے تکبیرۃ الاحرام کے، یعنی جس کی تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ بعد میں ہے. اور اس حکم سے کوئی مولانا بچا ہوا ہے کہنا ولا فرق بین المحرم والاجنبیہ، اور اس حکم میں محرم اور اجنبی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی بیوی ہے تو آپ جو ہے بغل میں کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو محرم اور اجنبی میں کوئی فرق نہیں ہے. والمقتدیتی والمنفردہ، مقتدیہ والمنفردہ یعنی چاہے آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں یا فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں. مقتدیہ والمنفردہ والصلاة الواجبۃ والمندوبہ، اور چاہے نماز واجب ہو یا مستحب ہو. صحیح ہے، سب میں یہی حکم لازم و ضروری ہوگا. واضح ہے یہاں تک؟ اب آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَيَزُولُ الْمَنْعُ كَرَاهَةً وَتَحْرِيمًا. کہہ رہے ہیں یہ منع زائل ہو جائے گی کب؟ چاہے اگر مکروہ کی روایت مانتے ہیں، مکروہ کا قول تسلیم کرتے ہیں تو کراہیت دور ہو جائے گی، اور حرمت کا قول تسلیم کرتے ہیں تو حرمت دور ہو جائے گی. کیسے دور ہوگی مولانا؟ بالحائل، کسی پردے کے ذریعے سے، کسی حائل کے ذریعے سے. المانع، کیا کہیں گے؟ المانع من نظر احدہم الآخر،
کہ جو مانے ہو دیکھنے میں ایک دوسرے کو. ولو ظلمتن، چاہے وہ اندھیرا ہی کیوں نہ ہو. اگر اندھیرا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہوگی. وَفَقْدُ بَصَرٍ فِي قَوْلٍ، اور ایک قول کی بنیاد پر اگر کوئی بصارت کو یعنی فاقد البصارت ہو، کوئی نہیں دیکھ سکتا. وَفَقْدُ بَصَرٍ فِي قَوْلٍ، ایک قول کی بنیاد پر کہ جس کی جو نابینا ہو، جس کی بصارت جا چکی ہو، تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں ایک اور قول ہے مولانا کہ فقد بصر حائل نہیں ہے. لکھ لیں، فقد بصر حائل نہیں ہے، اس لیے نماز صحیح نہیں ہوگی. ولا تغمیض الصحیح، صحیح ہے، عینیہ، اور نہ ہی تغمیض صحیح ہے کہ آنکھیں انسان بند کر لے، دونوں فی الاصح، قول صحیح کی بنیاد پر. اصح کے آگے لکھ لیں، اصح کے آگے لکھیں. اس کے مقابلے میں ایک اصح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ایک اور قول ہے نا اس کے سامنے، کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ آنکھ بند کرنے سے کراہت دور ہو جاتی ہے. آنکھ بند کرنے سے کراہت دور ہو جاتا ہی ہے. او بعد الشرط عذرعین، یا کیا ہو 10 ہاتھ کی دوری ہو، بین موقفہما، دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر. اب آگے کیا کہنا ہے، ولو حاذا، اگر برابر ہو جائے، سجودها یعنی سجود المرأۃ، عورت کا سجدہ، قدمہ یعنی قدم الرجل، مرد کے قدم کے برابر ہو جائے، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں، فلا منع، تو پھر منع نہیں ہے. والمروی فی الجواز، اور جو روایت بتاتی ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتی ہے، کونھا تصلی خلفہ، کونھا یعنی کون المرأۃ، تصلی خلفہ یعنی خلف الرجل، کہ عورت نماز پڑھے کس کے، مرد کے پیچھے. وظاہر تأخرها یعنی ظاہر هذه الروایہ، هذه الادلہ لکھیں، ظاہر هذه الادلہ، تأخرها یعنی تأخر المرأة،
تأخر المرأة فی جمیع الاحوال، ہر حالت میں، عنہ یعنی عن الرجل. اب یہ شارح کا اعتراض ہے کس پر؟ مصنف پر. صحیح، مصنف نے کیا کہا؟ وَلَوْ حَادَ سُجُودُهَا، کہ اگر عورت کا سجدہ برابر ہو جائے قدمہ قدم الرجل فلا منع، تو وہاں منع نہیں ہے، یعنی نماز صحیح ہوگی. تو جب سر قدم کے برابر آیا تو عورت کا ایک جز آ گیا کہ نہیں سامنے؟ مرد کے برابر آیا نا ایک جز. کیا کہہ رہے ہیں شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ وَظَاهِرُهُ تَأَخُّرُهَا، یعنی تأخر المرأة فی جمیع الاحوال عنہ یعنی عن الرجل، یعنی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا ہر حال میں مرد سے کیا ہونا ہے؟ پیچھے ہونا چاہیے. بحیث، کیسے پیچھے رہے مولانا؟ شوف انظر، بحیث یحاذی، اس طریقے سے کہ لا یحاذی، برابر نہ آئے، جزء منها یعنی من المرأة، جزء منها یعنی من المرأة، عورت کا ایک جز بھی برابر نہ آئے، جزءا منه یعنی من الرجل، مرد کے جز سے، عورت کا ایک جز مرد کے جز کے برابر نہ آئے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اب جب یہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں وَلَوْ حَاذَا سُجُودُهَا قَدَمَهُ فَلَا مَنَعَ، کہ اگر اس کا سجدے کے مقام اس کے قدم کے برابر میں آ جائے تو منع نہیں ہے. لیکن شارح نے کہا وَالْمَرْيُو فِي جَوَازِ كَوْنُهَا تُصَلِّي خَلْفَهُ، جو روایتیں جواز کے لیے آ رہی ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، کیسے؟ خلفہ یعنی خلف الرجل. ظاہرہ، اور اس کا ظاہر ہے روایت کا کہ تأخرها فی جمیع الاحوال عنہ، کہ ہر حالت میں مرد سے کیا رہے؟ پیچھے رہے. بحیث، اس طریقے سے لا یحاذی جزء منها، کہ عورت کا ایک بھی جزءا منہ من الرجل، مرد کے جز کے کیا ہو؟ برابر آئے. صحیح ہے. اور جو مصنف کہہ رہے ہیں، یہ مصنف پہ اعتراض ہے مولانا کہ سر اس کے قدم کے پاس آئے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو سر ایک جسم کا جز ہے نہیں ہے، برابر آ رہا ہے. وَبِهِ یعنی بالخلف، عبر بعض الاصحاب، انہوں نے بعض اصحاب نے یہی خلف والی بات کہی ہے. وَهُوَ أَجْوَدُ، اور یہی سب سے اچھا قول ہے. وَهُوَ أَجْوَدُ، یہی سب سے اچھا قول ہے. اب آگے لکھ دیں لا ما ذکرہ فی المتن، نہ کہ وہ جو مصنف نے متن میں ذکر کیا ہے، نہ کہ وہ قول جو مصنف نے متن میں ذکر کیا ہے. لا ما ذکرہ المصنف فی المتن. اور یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. وَيُرَاعِي فِي مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ، کل آئے گا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.